الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وأصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ صدر مجلس واجب الاحترام علماء کرام، سعید آباد اور اس شہادات گوٹ کے میرے اہل توحید مسلم بھائیوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، سب سے پہلے تو میں انتظامیہ کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے واقعی جنگل میں منگل کیا ہوا ہے، اور جس طرح آج آپ نے اپنے وجود سے اس پنڈال کو رونق بخشی اور اس پنڈال کو بھر دیا، صرف دین کی محبت میں، میری اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین آپ کے گھروں کو، آپ کی دکانوں کو اور آپ کے دفتروں کو، آپ کے کارخانوں کو اللہ اسی طرح اپنے فضل اور رحمت سے بھر دے۔ میں شکر گزار ہوں حضرت اپنے فاضل بھائی محترم
قاری عبدالرحیم کلیم حافظہ اللہ کا، یہ وقت ان کا تھا اور وہ اسٹیج پہ تشریف فرما بھی تھے۔ میں نے ان سے درخواست کی، حالانکہ ان کا سفر مجھ سے زیادہ لمبا ہے، میں نے ان سے درخواست کی، اللہ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے میری درخواست کو شرف قبولیت بخشا۔ میں تہ دل سے ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور جلسے کے امن کے لیے مجھے اپنے پولیس کے جوان بھی نظر آ رہے ہیں، جنہوں نے یقیناً آپ کی معاونت بھی کی، تعاون بھی کیا اور امن کو برقرار رکھا۔ اللہ انہیں بھی جزائے خیر دے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کئی اعتبار سے دیگر انبیاء سے بالکل ممتاز ہیں، کئی اعتبار سے۔ بہت ساری چیزیں اللہ نے آپ کو دی جو دیگر انبیاء کو نہیں دی۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا کیے ہیں کہ میں بڑی سے بڑی بات کو بھی چند لفظوں میں سمجھا سکتا ہوں، اور یہ خاصیت اللہ نے، آپ نے فرمایا، کسی اور کو نہیں دی۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ نے میرا رعب دشمن کے دل میں ایسا ڈال دیا ہے، فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، دشمن مجھ سے 1 میل کی مسافت پر ہوتا ہے اور وہ تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔ اللہ نے میرا رعب اس کے دل میں ڈالا۔ آپ نے فرمایا مال غنیمت مجھ پر حلال کیا گیا، جو جنگوں میں دشمن چھوڑ جاتا ہے، آپ نے فرمایا وہ مال مجھ پر حلال کیا گیا۔ آپ نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ پوری کی پوری سرزمین، جتنی بھی زمین ہے، آپ نے فرمایا میرے لیے پاکیزہ اور مسجد بنا دی گئی۔ یہ صفت اور یہ خاصیت بھی اللہ نے کسی اور پیغمبر کو عطا نہیں کی۔ آپ نے فرمایا میں جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے سے دیکھتا ہوں، کیونکہ ہم جب سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اب میرے پیچھے کوئی آ کے کھڑا بھی ہو جائے تو میں نہیں دیکھ سکتی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ کئی اعتبار سے اللہ نے آپ کو امتیاز بخشا۔ پھر جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی گئی، اس میں بھی امتیاز بخشا۔ جتنے انبیاء دنیا میں آئے، اور مورخ جب بھی کسی کی سیرت بیان کرتا ہے، اس کی پیدائش سے اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا، ان کی ولادت سے کیا۔ حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کیا، ان کی ولادت سے کیا، لیکن نبی کریم کا تذکرہ ان کی ولادت سے نہیں کیا۔ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی فرمائی، اس کے دل میں یہ بات ڈالی ان ارضعیہ، اپنے لختے جگر موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب فرعون اور فرعونی دشمنوں کا تمہیں ڈر محسوس ہو، خطرہ محسوس ہو،
ایک لکڑی کا باکس بنا کے گھر میں رکھ لو، جیسے دشمن کی فوجیں تمہارے دروازے پر دستک دیں، اپنے لختے جگر کو لکڑی کے بکس میں ڈالو، ڈھکنا بند کرو اور فوراً دریا برد کر دو۔ دریا کی موجوں کے حوالے کرنا تمہارا کام، اور فرعون کی گود میں جا کر پالنا میرا کام۔ اسے کہتے ہیں رب۔ چنانچہ آفاقی ہدایت کے عین مطابق موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا۔ دشمن کی فوجیں آئیں، جس بچے کی خاطر فرعون نے 99,000 بنی اسرائیل کا بچہ قتل کرایا ماں باپ کے سامنے، وہ بچہ فرعون کے گھر میں پلنے جا رہا ہے۔ جب دشمن کی فوجیں آئیں، دروازے پر دستک ہوئی، ماں نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کو بکسے میں ڈالا، دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ آخر ماں کی ممتا ہے، بچہ یاد آتا ہے۔ اپنے لخت جگر کو کوئی ماں اپنے ہاتھوں سے دریا برد کیسے کر سکتی ہے؟ فرمانے لگی الہ العالمین، میں نے تیرے حکم کی تعمیل میں دریا کی موجوں کے سپرد تو کر دیا، لیکن کل کو میری مامتا مجھے ستائے گی، میری مامتا مجھے تڑپائے گی، میں بچے کو دیکھنا چاہوں گی، بچے کو دودھ پلانا چاہوں گی، بچے کو چومنا چاہوں گی، بچے کو چھاتی سے لگانا چاہوں گی، تو میں کیسے کروں گی؟ اللہ نے فرمایا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، اے موسیٰ علیہ السلام کی ماں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، خطیبانہ ترجمہ یوں ہوگا، اے موسیٰ کی ماں، مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنا تیرا کام، تیرے بچے کو تیری گود میں دودھ پلانا میرا کام۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم تو یہ تہیا کر چکے ہیں کہ تیرے لخت جگر کو ہم نے انبیاء کی صفوں میں کھڑا کرنا ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ فرعون کے گھر کے باہر بکسا نظر آیا، پہرے داروں نے پکڑا، آسیہ کے سامنے، فرعون کی گھر والی کے سامنے لایا گیا، بکسا کھولا گیا، نبوت کی کرنیں جبین اثر سے پھوٹنے لگی۔ حضرت آسیہ بولنے لگی کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنائیں گے، اپنا لخت جگر بنائیں گے۔ فرعون نے کہا نہیں، ہو سکتا ہے جس بچے کی خاطر میں نے بنی اسرائیل کے 99,000 بچے قتل کرائے ہیں، ہو سکتا ہے یہ وہی بچہ ہو۔ آسیہ نے کہا کچھ بھی ہو، میں اسے ذبح نہیں کرنے دوں گی۔ اللہ رب العالمین کی اپنی حکمتیں ہیں، بڑے لوگ جب کسی کی نہیں مانتے، کسی کی نہیں سنتے، تو اللہ بڑے لوگوں کے آگے ان کی بیویوں کو کھڑا کر دیتا ہے، اس لیے کہ یہ کسی کی سنے یا نہ سنے، بیگم کے آگے سر نہیں اٹھا سکتے، جی حضور کہیں گے، بیگم کے آگے سر نہیں اٹھائیں گے۔ اللہ نے فرعون کے سامنے بھی حضرت آسیہ کو کھڑا کر دیا۔ اب لگا ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کو، کیسے لگاتا ہے، کیسے ہاتھ لگا؟ یہ بھی بڑا، ماشاءاللہ آپ کے علاقے میں بھی کوئی بڑے ہوں گے نا، اگر میری بات پہ یقین نہیں آتا تو آپ ان سے پوچھ لیں، وہ بھی آپ کو بتائیے۔
ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا، بلکہ کئی دوستوں نے مل کے اسے کہا، یار تو بالکل رن مرید ہے، عورت کے آگے بھیگی بلی بن جاتا ہے، بولتا ہی نہیں۔ اس کو تپایا، جوش دلایا۔ اب وہ غصے میں آیا، بولے آج میں بیگم کی خبر لیتا ہوں۔ بڑا غصے میں گھر گیا، دروازہ بجایا نہیں، ہاتھ سے بھی نہیں دھکا دیا، اس کو لات ماری۔ غصہ ہے نا، لات ماری دروازے، اندر چلا گیا، شور مچایا، بیگم کدھر ہے؟ بیگم بھی جھاڑو لے کے باہر آ گئی۔ اب آدھی ہوا تو جھاڑو دیکھ کے ہی نکل گئی۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ بولے بس آج میں نے فیصلہ کر لیا کہ یا تو اللہ کرے میں مر جاؤں، یا پھر اس نے ادھر سے جھاڑو اٹھایا، اوپر کیا۔ اب یہ پھر کے بعد چپ کر گیا۔ اس نے کہا بولتا کیوں نہیں؟ یا پھر کون؟ کہنے لگا یا پھر بھی میں ہی مر جاؤں۔ تو یہ بڑے لوگ سر نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ چونکہ خالق ہے نا، وہ اپنے بندوں کی کمزوریوں سے واقف ہے۔ تو فرعون کی کمزوری سے بھی اللہ واقف تھا۔ اس کی بیوی کو آگے کھڑا کیا کہ اب لگا موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ، کیسے لگا تھا؟ بیگم جیت گئی، فرعون ہار گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اسی گھر میں پلنے لگے۔ دائیوں کو بلایا، دودھ پلاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پیتے، منہ نہیں کھولتے۔ چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی وہاں پہنچ گئی، اور انہوں نے وہاں کی عورتوں سے کہا کہ میرے محلے میں بھی ایک دائی رہتی ہے، اگر بولو تو میں اس کو بلا کے لاؤں، شاید اس کا دودھ پی لے۔ انہوں نے کہا بلا لا۔ وہ گئی اپنی ماں کو بلا کے لے۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی اصلی ماں تھی۔ اللہ نے کہا موسیٰ ہم نے تمہیں روکا تھا منہ نہ کھولنے کو، اب کھول۔ موسیٰ علیہ السلام نے منہ کھولا، دودھ پیا، خوشی کی لہر دوڑ گئی فرعون کے گھر میں بھی، اور بچہ ان کے حوالے کر دیا۔ اب یہ عام بچہ نہیں ہے، شاہی بچہ ہے۔ شاہی فوج پہرا دیتی ہے، شاہی خرچہ آتا ہے، ماں کا بھی بچے کا بھی، لباس پوشاک سب کچھ شاہی ہے۔ رب رکھے تو کون چکے؟ اللہ رب العالمین کا عجیب نظام۔ اب جب لے کر آئیں، اللہ نے کہا دیکھ میرا وعدہ تھا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ کہ ہم یہ تجھے لوٹائیں گے، ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو اس کی ولادت سے، قرآن نے اس کی ولادت سے شروع کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو بھی ان کی ولادت سے۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ محبوبا، کبھی کبھی قرآن کے آئینہ میں مریم علیہ السلام کے حسن و جمال کی جھلک بھی دیکھ لیا کیجئے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب وہ اپنے گھر والوں سے بالکل علیحدگی اختیار کر کے ایک شرقی جانب مکان کی طرف چلی گئیں۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، پردے میں آئیں، ویرانے میں آئیں، لیکن اپنے آپ کو پردے میں کر لیا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہم نے فوراً حضرت جبریل کو مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا،
انسانی شکل میں آ کر کے سامنے کھڑا ہو گیا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. قرآن نے بھی تسلیم کیا کہ وہ اصلی بشر نہیں تھا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بشر کی تمثیل بن کے سامنے آیا. حضرت مریم علیہ السلام جو شرم و حیا کی پیکر تھیں، با حیا و با کردار تھیں، نیک گھرانے سے تعلق رکھنے والی تھیں، ماں باپ بھی نیک تھے، خود بھی شرم و حیا والی تھیں. ویرانے میں جب اپنے سامنے ایک انسانی لڑکے کو اپنے سامنے جوانی کے عالم میں کھڑے ہوئے دیکھا تو گھبرا گئی، فوراً گھبرا گئی اور فوراً کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اگر تیرے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ذرا بھر اللہ کا خوف اور تقوی کی کوئی جھلک موجود ہے، مجھ سے دور ہو جا. انی اعوذ بالرحمن، میں تو اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے، تیرے شر سے. حضرت جبریل نے دیکھا مریم گھبرانے لگی ہیں، مجھے حقیقی انسان سمجھ بیٹھی ہیں. فوراً اپنے بارے میں وضاحت کی، اے مریم جو تو سمجھ بیٹھی ہے میں وہ نہیں ہوں. انا رسول ربک، میں تو تیرے رب کا قاصد ہوں، میں تیرے رب کا قاصد ہوں. تیرے پاس اس لیے آیا ہوں لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی بشارت دے سکوں، خوشخبری سنا سکوں. پاک باز مریم کے لیے یہ بشارت پہلے الفاظ سے بھی زیادہ سخت تھی. پریشان ہو گئی، یہ بچہ کیسے ہوگا؟ میری تو ابھی شادی نہیں ہوئی، میں بدکارہ بھی نہیں. اولاد پیدا کرنے کے یہی دو ذرائع ہوتے ہیں، یا تو نکاح ہو، حلال اور جائز طریقہ اختیار کیا جائے، یا پھر زناکاری ہو، گناہ اور ناجائز طریقہ اختیار کیا جائے. اور میرے اندر دونوں چیزیں نہیں، نہ میری شادی ہوئی اور نہ میں بدکارہ ہوں. یہ بچہ کیسے ہوگا؟ لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، آج تک کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں، مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، اور میں باغی بھی نہیں، اللہ کے احکام سے بغاوت کرنے والی بھی نہیں، فحشہ بھی نہیں. بچہ کیسے ہوگا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا مریم قال کذالک قال ربک، آپ کیوں گھبراتی ہو؟ تیرے رب نے ایسا کہا ہے، پروردگار عالم نے دینا ہے، کسی مجاور نے تو نہیں دینا. رب العالمین جب کسی امر کا فیصلہ کر لیا کرتا ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ جب کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، اسے کہتا ہے ہو جا، وہ چیز فوراً وجود میں آ جاتی ہے. پروردگار عالم نے دینا ہے. حضرت مریم علیہ السلام گھبرا گئی، پریشان ہو گئی. ایک کھجور کے تنے کا سہارا لے کر تکیہ لگا کر بیٹھ جاتی ہیں، ماتھا پکڑ کے رونے لگتی ہیں، بالکل ہارے ہوئے جرنیل کی طرح کہتی ہیں قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش میں آج کے دن سے پہلے
مر چکی ہوتی، مریم کا وجود بھی نہ رہا ہوتا، میں بالکل بھولی بصری کنت نسیا منسیا، میں بھولی بصری ہوتی، میرا وجود بھی نہ رہا ہوتا۔ میں کنواری ہوں، شادی میری نہیں ہوئی، بچہ پیدا ہو رہا ہے، قوم کو کیا منہ دکھلاؤں گی؟ حالانکہ اللہ تسلیاں دیتا ہے۔ گھبراہٹ کتنی ہے عزت کی وجہ سے کہ میرا محلے میں بدنامی ہوگی، ہر کوئی مجھ پہ انگلی اٹھائے گا، عورت زاد ہوں، کس کس کا منہ بند کروں گی؟ آج جا کے ایدھی سینٹر والوں سے پوچھو، ان کے لاوارث بچوں کے پنگھوڑے میں کتنے لاوارث بچے روزانہ کوئی ڈال کے جاتا ہے، جن کے باپ معلوم نہیں ہوتے، جن کے باپ کا پتہ نہیں ہوتا۔ کتنے بچوں کو لاوارث بنا کر ایدھی کے جھولوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام پریشان ہیں، کاش کہ میں آج کے دن سے پہلے مر چکی ہوتی، میرا وجود بھی نہ رہا ہوتا، میرا نام و نشان بھی نہ رہا ہوتا، میں بھولی بصری ہوتی، میں بھولی بصری ہوتی، کوئی مجھے نہ جانتا ہوتا۔ پریشان ہو کر کے بیٹھی ہیں، اب میں جنگل میں ہوں، ویرانے میں ہوں، کھاؤں گی کہاں سے، پیوں گی کہاں سے؟ اللہ رب العالمین نے کہا مریم ہزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا، اے مریم جہاں تک تیرے کھانے کا تعلق ہے، یہ کھجور کی سوکھی ٹہنی جو تو دیکھ رہی ہے، اسے پکڑ کر ہلانا تیرا کام، اس سوکھی ٹہنی سے تازہ کھجوریں پیش کرنا میرا کام۔ ہزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا، رہا تیرا پینے کا انتظام، جس پہاڑ کی چوٹی پر تو بیٹھی ہے اس کے نیچے نظر ڈال، وادی میں تحتا کے سریا ہم نے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے جاری کر دیے ہیں، کھجوریں کھاتے رہیے، پانی پیتے رہیے، وقری عینا، اور اپنی گود میں لیٹے بچے کی جبین عطر سے، پھوٹنے والی رسالت اور نبوت کی کرنوں سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا بھی کرتے رہیے، وقری عینا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، جب کسی انسان کی تجھ پر نظر پڑے، وہ تیری گود میں بچے کو دیکھے، تو اس وقت یہ کہہ دینا کہ میں آج روزے سے ہوں، میں کسی سے بات نہیں کرتی، اس بچے سے پوچھو یہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، کس نے بھیجا اور کیوں آیا، سارے تمہارے سوالوں کے جواب دے گا۔ مریم گھبرائی گھبرائی جب قوم کے پاس آئی، حضرت مریم علیہ السلام کی سوچ کے عین مطابق قوم نے تانا زنی کے نشتر چلائے، نسبتیں یاد دلائیں، خاندان کی نسبتیں یاد دلائیں، کہنے لگی یا اخت ہارون، اے ہارون جیسے بے داغ بھائی کی بہن، تو نے یہ کیا گل کھلایا، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیری تو والدہ بھی ایسی نہ تھی، تیرا تو باپ بھی ایسا نہ تھا، تو نے یہ کیا گل کھلایا، نہ بھائیوں کو دیکھا، نہ ماں باپ کی عزت کو دیکھا، اور تو سب پورے خاندان کو بدنام کر کے آ گئی۔ حضرت مریم نے عین آفاقی ہدایت کے عین مطابق گود میں لیٹے بچے کی طرف اشارہ کیا، فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم
ساری کی ساری قوم سراپا احتجاج بن گئی اور کہنے لگی کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی جھولے میں لیٹا ہے، پنگھوڑے میں لیٹا ہے، گود میں لیٹا ہے۔ گود میں لیٹے بچے سے اتنا سنجیدہ سوالوں کے جوابات ہم کیسے لیں؟ کیا تو ہمیں بے وقوف سمجھتی ہے؟ کیف نکلم، اس سے ہم کیسے بات کریں؟ تو بتائے گی کہ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا عیسیٰ، اے عیسیٰ، اگرچہ تیری عمر میں بچے نہیں بولا کرتے مگر آج تجھے بولنے کی ضرورت ہے، تو بول، اور بول بھی یوں کہ تیرا بولنا قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے میری قدرت کاملہ کا شاہکار بن جائے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام بولے، فرمایا قال انی عبد اللہ، دنیا والوں، میری ماں پر انگلیاں اٹھانے والوں، میری ماں کی طرف انگشت برداری کرنے والوں، میں مشکوک النسل نہیں، میں تو ابدیت کاملہ کا تاریخی نشان ہوں۔ انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا کی، مجھے نبی بھی بنایا، مجھ پہ نماز بھی فرض کی، مجھ پہ زکوٰۃ بھی فرض کی۔ آج وہ نماز جو ہم پہ بڑھاپے تک بھی فرض نہیں ہو پاتی، عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں یہ بات تسلیم کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مجھ پہ نماز بھی فرض کی، زکوٰۃ بھی فرض کی، مجھے کتاب بھی عطا کی، مجھے رسالت النبوت سے بھی نوازا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کیا علیہ السلام تو ان کی ولادت، لیکن جب ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی باری آئی اللہ نے انداز ہی بدل دیا۔ ابھی دنیا نہیں بنی، آسمان نہیں بنا، زمین نہیں بنی، سورج چاند ستارے کچھ بھی نہیں بنے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ۔ اللہ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، عالم ارواح میں تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد وہاں اللہ رب العالمین نے اپنے آخری تاجدار جناب محمد الرسول اللہ کا تذکرہ کیا، فرمایا میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، رسالت النبوت کا تاج بھی تمہارے سروں پر رکھوں گا، تمہیں علم و حکمت سے بھی نوازوں گا۔ ثم جاءکم رسول، پھر ہمارا آخری تاجدار آئے گا، اگر وہ تمہارے ہوتے ہوئے آ جائے تمہاری نبوتوں کو منسوخ کر دے گا، وہ خود ناسخ کہلائے گا۔ اس کی لائی ہوئی کتاب تمہاری کتابوں کو منسوخ کر دے گی، وہ قرآن ناسخ کہلائے گا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن۔ اس وقت تمہاری ذمہ داری یہ ہوگی، تم ضرور بے ضرور اس کے ساتھ ایمان بھی لاؤ گے، اس کی نصرت و تائید بھی کرو گے۔ گویا اللہ نے عالم ارواح میں یہ بات طے کر دی کہ اگر سارے انبیاء بھی موجود ہوں، آمنہ کا لال بھی وہاں تشریف لے آئیں، تو فرمایا کسی کی امامت نہیں چلے گی، کسی کا سکہ نہیں چلے گا، کسی کی شریعت نہیں چلے گی، سب کو پابند کر دیا کہ محمد عربی کی پیروی کریں۔ ارے آپ کی شریعت کی پیروی تو دوسری بات،
اللہ کے حبیب نے یہ تک فرمایا لو کان موسیٰ حجن ما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر کے آ جائیں اور فرمایا وہ جنت میں جانے کی خواہش کریں، حالانکہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے، ما وسعہ الا اتباعی، انہیں بھی جنت میں جانے کے لیے میری پیروی، میری سنت کے سوا کوئی در نہیں ملے گا۔ اللہ کا سچا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی جنت میں جانے کے لیے میری سنت کے دروازے سے گزرنے کے پابند ہیں۔ والذی نفس محمد بیدہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام تم میں آ جائیں اور وہ اللہ کا سچا پیغمبر ہونے کی وجہ سے تمہیں وہ دعوت دیں کہ میری پیروی کرو، تم اللہ کے سچے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے لگ جاؤ، وَتَرَكْتُمُونِي، اور مجھے چھوڑ دو، لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، فرمایا میرا چھوڑنا، موسیٰ کی پیروی کرنا تمہیں گمراہ کر دے گی، کبھی بھی تم راہ راست پر نہیں آ سکتے۔ میرے بھائیوں، محمد عربی کے آنے کے بعد جب اللہ کے سچے پیغمبر کی پیروی گمراہی کا باعث بن سکتی ہے، کسی امتی، کسی امام کی پیروی ہدایت کا سامان کیسے بنے گی؟ سوچئے گا اس بات کو، تنہائی میں، خلوت میں، گھر میں، جلوت میں، کہیں بھی بیٹھ کر اس بات کو سوچئے گا۔ قیامت والے دن آپ کو بالکل یہ موقع نہیں ملے گا، اے اللہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا۔ آپ کو آج سعید آباد میں بھی بتایا جا رہا ہے، دنیا کے ہر مقام پر الحمدللہ آج اہل حدیث موجود ہیں، اور یہ دعوت لے کر ساری دنیا کو ایک ہی دعوت دیتے ہیں، لوگوں عبادت اللہ کی کرو اور طریقہ اس کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ کا اختیار کرو۔ ساری دنیا کو ایک ہی دعوت دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے دنیا میں ایک ہی ہستی پیدا کی۔ سنن دارمی کی روایت، اللہ کے حبیب نے فرمایا میں لیٹا ہوا تھا، آسمان سے دو فرشتے اترے، ایک میرے پاس آ گیا، ایک آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہو گیا، لٹک گیا۔ اس کے ہاتھ میں ترازو ہے، ترازو کا مٹھا اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا، اس نے پلڑے دونوں زمین پہ لٹا دیے۔ اوپر والے فرشتے نے نیچے والے سے پوچھا ارے بھائی کیا جس ہستی کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے کیا وہ یہی ہستی ہے؟ نیچے والے فرشتے نے کہا ہاں وہ یہی ہستی ہے۔ اوپر والے نے کہا اس کو ایک پلڑے میں رکھو۔ آپ نے فرمایا مجھے ایک پلڑے میں رکھا گیا، اور فرمایا دوسرے پلڑے میں کسی اور کو رکھا گیا۔ اوپر والے فرشتے نے وزن کرتے ہوئے ترازو کو اوپر اٹھایا۔ آپ نے فرمایا میرا پلڑا تو زمین سے ہلا بھی نہیں، اور دوسرا فوراً اٹھ گیا، بے وزن ہو گیا۔ اوپر والے فرشتے نے کہا زنہو بعشرن، اسے 10 کے مقابلے میں تولو۔ آپ نے فرمایا مجھے 10 کے مقابلے میں تولا گیا، پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا۔ اس نے کہا زنہو بمئتن، اسے 100 کے مقابلے میں تولو۔ فرمایا مجھے 100 کے مقابلے میں تولا گیا، پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا۔ اس نے کہا زنہو بألفن، اسے 1000 کے مقابلے میں تولو۔ مجھے 1000 کے مقابلے میں تولا گیا۔ فرمایا ان کا پلڑا 1000 والا پلڑا فوراً اوپر اٹھا، اور لوگ ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ یہ بات بتاتے ہوئے آپ مسکرا دیے۔ اب نیچے والے فرشتے نے اوپر والے فرشتے نے کہا، اوپر والے فرشتے سے کہا، پہلے تو اوپر والا کہتا تھا، اب نیچے والا کہتا ہے اے بھائی کس ہستی کا وزن کن لوگوں کے ساتھ تو کراتا ہے؟
کبھی 1 کے مقابلے میں، کبھی 10 کے مقابلے میں، کبھی 100 کے مقابلے میں، کبھی 1000 کے مقابلے میں، واللہ لو وزنتہ بامتہ لرجع، اللہ کی قسم اگر دوسرے پلڑے میں ساری کی ساری کائنات بھی رکھ دے گا پھر بھی آمنہ کے لال کا پلڑا بھاری رہے گا۔ یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ اللہ نے دنیا میں ایک ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیا، دوسرا اس نام کا تو ہو سکتا ہے، اس مقام اور مرتبے کا دوسرا اللہ کی قسم کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج دنیا ہم پر الزام لگاتی ہے یہ نبی کی قدر اپنے بڑے بھائی جیسی کرتے ہیں، اپنے باپ جتنا کرتے ہیں۔ ارے دنیا میں جتنی نبی کی عزت اہل حدیثوں کے دلوں میں ہے، اللہ کی قسم دنیا میں کوئی فرقہ، کوئی مذہب، کوئی مسلک ایسا نہیں جو نبی کریم سے وہی محبت کرتا ہو جو اہل حدیث کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں محبت کا حق صحابہ کرام نے ادا کیا، اسی حق کو ادا کرو، اسی طرح صحابہ کی طرح محبت کرو، آپ کی پیروی کرو، آپ کی ذات سے بھی پیار کرو تو آپ کی بات سے بھی پیار کرو۔ آج دنیا میں سب سے بڑا اختلاف اسی بات پر ہوتا ہے، ذات سے پیار ہے۔ یہ زلفیں ایسی تھی، ناک ماشاءاللہ لمبی تھی، رنگ گورا تھا، ہونٹ گلابی تھے، زلفیں سیاہ تھی، بلکہ بعض لوگوں نے تو قرآن کی جو حروف مقطعات ہیں ان کو بھی بدل ڈالا، وَالزُّحَادِ عَنْ سِحْرٍ والا اور واللیل کی زلفوں والا، تاہا کے تاجوں والا۔ یہ کس مفسر نے بیان کیا ہے کہ تاہا کا مطلب رسول اللہ کا تاج ہے، واللیل سے مراد رسول اللہ کی زلفیں ہیں؟ کس نے کیا؟ ساری تعریفیں لوگ ذات کی کرتے ہیں اور اس تک تو سارے خوش ہیں۔ میں بھی اگر یہی بیان کروں، اللہ کے حبیب کے ہونٹ گلابی تھے، آنکھیں موٹی تھی، خوبصورت تھی، چہرہ نورانی تھا، لوگ کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن جب میں یہ کہوں اللہ کے رسول رفع الیدین بھی کرتے تھے، آمین اونچی بھی کہتے تھے، ہاتھ سینے پر باندھتے تھے، اب سارے ناراض۔ ذات کی تعریف سب کو گوارا ہے، بات کی تعریف سننے کو کوئی تیار نہیں۔ محبت اس کا نام نہیں ہوتا۔ جس طرح نبی کی ذات اعلیٰ ہے، اللہ کی قسم اسی طرح نبی کی بات بھی اعلیٰ ہے۔ اور آپ آج یہ درس لے کر جائیں اور اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر جائیں کہ اہل حدیث اگر اللہ کے رسول کو نہیں مانتے تو پھر کائنات میں کوئی بھی نہیں مانتا۔ ماننا اور کس کو کہتے ہیں؟ نبی کی محبت اور کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو رتبہ، جو آپ کو شان، جو مقام، جو مرتبہ اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے وہ کائنات میں اور کسی کو بھی نہیں دیا۔ اللہ سے میری دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل میں آپ کی سنتوں کا پیار اور کما حق ہو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔